بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 14 میں انعام ثلاثہ کی زکوٰۃ میں دیگر شرائط پر گفتگو ہونے والی ہے۔ انعام ثلاثہ کی زکوٰۃ میں کچھ شرائط بیان ہو چکی ہیں۔ نصاب کی شرط تھی، اسی طرح ان کے صائمہ ہونے کی شرط تھی۔ اب انعام ثلاثہ کی زکوٰۃ میں عوامل نہ ہونے کی شرط ہے، یعنی ان سے کام نہ لیا جاتا ہو اور وہ بیکار اور خالص کیا ہے بیابان جنگل میں آزادانہ چرنے والے ہوں اور ان سے کوئی کام وغیرہ نہ لیا جاتا ہو۔ عوامل نہ ہونے کا معنی اور مفہوم نیز اس کا معیار اور ملاک بھی بیان کیا جائے گا۔ سال پورا ہونے کی شرط بھی اساسی شرائط میں سے ہے۔ پورا سال وہ انعام ثلاثہ اونٹ، گائیں اور بکریاں جو ہیں اس کے پاس نصاب کی حد تک ہوں اور وہ اس کے پاس رہیں، آزادانہ طور پر چرتی رہیں، کوئی کام وغیرہ بھی اس نے نہ لیا ہو، تو پھر وہ ان کی جو معین مقدار ہے زکوٰۃ ان پر نکالے گا۔ متعلقہ فروعات اور مسائل، سال کی جو معیار ہے، آیا 11 مہینے ہیں، 12واں مہینہ اس میں شامل ہے، اس کی شرط ہے یا جناب علی اس کا جز ہے، یہ سارے مسائل گفتگو ہوں گے۔ حکم مذکور کی ادلہ اور روایات پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ تو اس درس میں بحث ہوگی کہ وہ حیوانات پورا سال اس کے پاس کیا ہے رہے ہوں لیکن ان سے کسی قسم کا کام نہ لیا گیا ہو، بیکار ہوں اور عوامل شمار نہ ہوتے ہوں۔ مثال کے طور پر جیسے بیل ہوتے ہیں، پنجاب کے علاقوں میں بیل گاڑیوں میں جوتے جاتے ہیں، یا مثلا باقی کوئی کام کاج میں اگر اس کو استعمال کیا ہے پرانے دور میں، اس سے ہل چلانے کے لیے، کنویں سے پانی کھینچنے کے لیے، تو مختلف جو ہے ان سے استفادے کیے جاتے تھے۔ تو ایسے حیوانات جو اس نے اپنے کام کاج کے لیے رکھے ہوئے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ باقی یہ ہے کہ اس کا جو معیار اور ملاک ہے وہ عرف ہے۔ اگر سال کے اندر وہ کیا ہے اتنا اس سے استفادہ کرتا ہے کہ وہ کیا ہے عوامل شمار ہو جائیں، کام کرنے والے شمار ہو جائیں، تو پھر ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر سال میں ایک آدھ دن اس کو استعمال کر لیا، باقی وہ فارغ رہے، تو پھر ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس کا معیار وہی ہے جو پہلے ان کے صائمہ ہونے میں بیان ہو چکا ہے۔ عرف ہے تو سال میں ایک آدھ دن ان کے پھر خراب نہیں کرے گا۔ دوسری اہم شرط جو یہاں پر ڈسکس ہونے والی ہے، بحث ہونے والی ہے، وہ ہے کہ پورا سال اس کے پاس وہ رہیں، سال ان پر گزر جائے اور وہ اس کے پاس اس کی ملکیت میں آزادانہ رہیں۔ تو زکوٰۃ کے باب میں سال سے مراد یہ ہے کہ 11 ماہ ان پر گزر جائیں، پس جب 11 ماہ پورے ہو جائیں اور 12واں ان کے پاس داخل ہو جائے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ مہینہ مکمل نہ ہوا ہو۔ تو علماء اور فقہاء میں اختلاف ہے کہ آیا جب 12واں مہینہ داخل ہو جائے گا تو زکوٰۃ مستقر اور ثابت ہو جائے گی، یا یہ استقرار نہیں ہوگا مگر جب 12واں مہینہ بھی مکمل ہو جائے۔ تو اس میں دو نظریے اور فقہی آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ نے قول اول کو اختیار کیا ہے کہ جب 12واں داخل ہوگا تو پھر کیا ہو جائے گی، زکوٰۃ مستقر اور ثابت ہو جائے گی۔ اگر 12ویں کے داخل ہونے کے ساتھ زکوٰۃ مستقر ہو جائے
تو اس کے بعد اگر زکوٰۃ کی شرائط میں سے کوئی خراب ہو جاتی ہے، فاقد ہو جاتی ہے، تو پھر بھی وہ زکوٰۃ اس پر واجب رہے گی۔ مثال کے طور پر 12واں مہینہ داخل ہو گیا، اس وقت تک اس کے پاس مکمل بکریاں تھیں، لیکن 12ویں مہینے کے اندر کچھ بکریاں تلف ہو گئیں تو پھر وہ نصاب کم نہیں ہوگا۔ شہید ثانی نے دوسرے قول کو اختیار کیا ہے کہ 12واں مہینہ بھی مکمل ہو جائے تو زکوٰۃ مستقر اور ثابت ہوتی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر 12ویں مہینے میں کچھ بکریاں تلف ہو جائیں تو پھر اس سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ تو یہ بہرحال علمی اختلاف ہے، اس کو روایات کی روشنی میں اور دلیلوں کی روشنی میں پرکھنے کی ضرورت ہے۔ بقیہ اس کی کچھ باتیں جو ہے وہ عبارت کے ضمن میں بیان کی جائے گی۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَقَذَا يُشْتَرَطُ فِيهَا أَلَّا تَكُونَ عَوَامِلَ عُرْفًا، اور اسی طرح شرط ہے انعام ثلاثہ، اونٹ، گائے اور بکریوں کی زکوٰۃ میں شرط ہے اللہ تکون عوامل عرفاً، کہ وہ حیوانات کام کرنے والے شمار نہ ہوتے ہوں، عرف کے لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے ان کو کام کرنے والا شمار نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر بیل گاڑی والا جو ہے وہ حیوان شمار نہ ہو، یا پھر کنویں پر جوتنے والا یا ہل چلانے والا وہ شمار نہ ہو۔ سبحان اللہ، اگر انسان نے حیوانات کو اپنے کام کاج کے لیے پالا ہوا ہے، اپنی مزدوری کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ وَلَوْ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ، اگرچہ کہ وہ سال کے کچھ حصے میں عوامل شمار ہوں، ان سے کام لیا جائے تو پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں، ان سے زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے۔ وَلَوْ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ سے مراد یہ ہے کہ سردیوں کے دنوں میں یا گرمیوں کے دنوں میں، یعنی خاص موسم میں ان سے استفادہ کیا جاتا ہے، تو بھی وہ عوامل شمار ہو جائیں گے اور پھر زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَتْ صَائِمَةً، اگرچہ کہ وہ کیا ہیں، آزادانہ چرنے والے ہوں، لیکن اگر آزادانہ چرنے والے حیوانات کو بھی سال میں بعض اوقات استفادہ کیا جاتا ہے کام کاج کے لیے، مختلف جو ہے کاروبار کے لیے ان کو استفادہ کیا جاتا ہے، پھر زکوٰۃ ساقط ہے۔ وَكَانَ عَلَيْهِ أَن يَذْكُرَهُ، شہید ثانی فرماتے ہیں شہید اول پر لازم تھا کہ اس کو ذکر کرتے، اس شرط کے بغیر بھی یہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی حیوانات کی۔ تو شہید اول چونکہ فقیہ ہیں اور نہایت ہی دسترس رکھتے ہیں مسائل پر، تو ان پر لازم تھا کہ اس کو ذکر کرتے، لیکن ان سے رہ گئی ہے، معصوم تو نہیں تھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی اساسی شرط ہے، اگر وہ حیوانات عوامل اور کام کرنے والے شمار ہوں تو پھر ان کی زکوٰۃ ساقط ہے، وہ ہوتی نہیں ہے، پھر واجب ہی نہیں ہوتی۔ ایک اور شرط بھی ہے، قضا یشترط الحول، اسی طرح شرط ہے کہ سال پورا ان پر گزر جائے۔ وَيَحْصُلُ هُنَا بِمُضِيِّ 11 شَهْرًا هِلَالِيَّةً، اور زکوٰۃ کے باب میں سال حاصل ہو جاتا ہے، حول میں نہ سال حاصل ہو جاتا ہے جب 11 قمری مہینے اس پر گزر جائیں، وہ حیوانات اس کی ملکیت میں رہیں، 11 مہینے گزر جائیں تو وہ سال حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ شہید اول کی عبارت ہے۔ شہید ثانی اب اس پر تحقیق پیش کریں گے۔ فَيَجِبُ بِدُخُولِ الثَّانِي عَشَرَ وَإِن لَمْ يَكْمُلْ، تو جب ان حیوانات پر 12واں مہینہ داخل ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ 12واں مہینہ مکمل نہ ہوا ہو۔ تو گویا شہید اول اس نظریے کی طرف جا رہے ہیں کہ 11 مہینے اگر حیوان انسان کی ملکیت میں رہیں، نصاب مکمل ہو،
وہ کیا ہے سائمہ شمار ہوں اور کیا ہے بیکار شمار ہوں، تو پھر 12واں مہینہ جب داخل ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اگرچہ 12واں مہینہ مکمل نہ ہوا ہو۔ وَهَلْ يَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ بِذَلِكَ أَمْ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَمَامِهِ، آیا اسی 12ویں مہینے کے داخل ہونے کے ساتھ زکوٰۃ کا وجوب ثابت اور مستقر ہو جائے گا، جیسا کہ شہید اول کے کلام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ 11 مہینے گزر جائیں، 12واں داخل ہو جائے، زکوٰۃ واجب ہو گئی، مستقر اور ثابت ہو گئی۔ ام یتوقف علی تمامہ، یا پھر زکوٰۃ کا وجوب مستقر اور ثابت نہیں ہوتا بلکہ موقوف ہوتا ہے کہ وہ 12واں مہینہ بھی مکمل ہو جائے، تب جا کر وہ زکوٰۃ مستقر اور ثابت ہوگی۔ شہید ثانی فرماتے قولان، اس میں 2 قول ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 12واں مہینہ داخل ہو جائے زکوٰۃ ثابت ہو گئی اور وہ ادا کرنی پڑے گی، چاہے نصاب کے کچھ افراد تلف بھی ہو جائیں۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ 12واں مہینہ بھی سال کا جز ہے، جب وہ مکمل ہو جائے گا اور نصاب کے افراد باقی رہیں گے تو جا کر زکوٰۃ واجب اور مستقر ہوگی، تو پھر شہید ثانی فرماتے ہیں اجودہما الثانی، جو بہتر نظریہ ہے ان میں سے وہ دوسرا ہے، یعنی 12واں مہینہ بھی سال میں شامل ہے، ان کا جز ہے۔ سال مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، تو 12ویں مہینے کے 30 دن جب تک نہیں گزر جاتے تو پھر اس میں اگر شرائط وغیرہ خراب ہو جاتی ہیں، نصاب ناقص ہو جاتا ہے، وہ علف خور ہو جاتی ہیں یا عوامل شمار ہو جاتی ہیں، تو پھر بھی جناب زکوٰۃ ان کی معاف ہوگی، اصلاً ان کے ساتھ مستقر اور ثابت بھی نہیں ہوگی۔ فَيَكُونُ الثَّانِي عَشَرَ مِنَ الْأَوَّلِ، تو شہید ثانی فرماتے ہیں یہ 12واں مہینہ بھی اسی سال کا جز ہے، جس طرح پہلے 11 مہینے شرط ہیں، اسی طرح 12ویں مہینے کا بھی مکمل ہونا شرط ہے۔ فَلَهُ اسْتِرْجَاءُ الْعَيْنِ لَوْ اخْتَلَّتْ الشَّرَائِطُ فِيهِ مَعَ بَقَائِهَا، شہید ثانی فرماتے ہیں اگر عین مال جو زکوٰۃ میں دیا تھا اس کو واپس پلٹانے کا حق رکھتا ہے مالک، لو اختلت الشرائط فیہ، اگر 12ویں مہینے میں زکوٰۃ کے وجوب کی شرائط مختل ہو جائیں، خراب ہو جائیں، ان میں کوئی نقص آ جائے، تو پھر جو عین مال اس نے زکوٰۃ کے طور پر دیا تھا اس کو واپس پلٹا سکتا ہے، چونکہ اس پر زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہوگی۔ مع بقائها، اگر عین مال جو اس نے زکوٰۃ کے طور پر دیا تھا وہ باقی ہو تو پھر اس عین مال کو پلٹا سکتا ہے۔ او علم القابض بالحال، یا جس مستحق نے، فقیر نے زکوٰۃ کو قبض کیا تھا، قبضے میں لیا تھا، وہ حقیقت حال کو جانتا ہو، یعنی اس کو پتہ ہے کہ جناب مالک کے جو وجوب کی شرائط ہیں وہ اس 12ویں مہینے میں خراب ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی اس نے وہ عین مال کو اس سے قبض کیا زکوٰۃ کے طور پر، تو جناب علی اس کو وہ واپس کرنا پڑے گا۔ کما فی کل دفع متزلزل، جیسا کہ ہر معاملے میں جو کہ عارضی طور پر کیا کیا جاتا ہے، مال کسی کے قبضے میں دیا جاتا ہے، اگر اس کی شرائط خراب ہو جائیں اور مال کو قبضہ کرنے والا حقیقت حال کو جانتا ہو تو اس پر واجب ہوتا ہے کہ جناب علی اصل مال کو واپس پلٹائے، جیسا کہ بیع فضولی ہوتی ہے۔ یہ بیع فضولی بھی کیا ہوتی ہے، دافع متزلزل ہوتی ہے، یعنی کہ اصل مالک کی اجازت پر موقوف ہوتی ہے۔ بیع فضولی یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص کا مال کیا ہے اس کو آگے بیچ دیا جائے، تیسرا بندہ آ کے اس کا کیا ہے معاملہ کر دے، کہ بعد میں اگر مالک صاحب کو پتہ چلتا ہے
اور وہ کیا ہے اس معاملے کو اچھا سمجھتا ہے، اپنے فائدے میں سمجھتا ہے، اجازت دیتا ہے، تو وہ کیا ہو جاتی ہے بے اور معاملہ پختہ ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، نہیں تو وہ کیا ہے غیر لازم ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے۔ تو دفع متزلزل یعنی جو مال کسی کو قبض کرایا جاتا ہے عارضی طور پہ، ابھی اس کے جو اسباب ہیں، اس کی جو قرارداد ہے، کانٹریکٹ ہے، سائن جو کیا جاتا ہے وہ لازم نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے مال کو شرائط کے ساتھ بے کرتا ہے، تو وہ بے پھر کیا ہوتی ہے لازم ہو جاتی ہے جب انسان مجلس سے معاملہ سے بکھر جاتا ہے۔ اگرچہ کچھ خیارات وغیرہ ہوتے ہیں وہ باعث متاجر میں آئیں گے یہ ساری چیزیں۔ او معجل یا پھر دفع معجل ہو، یعنی جیسا کہ دفع معجل یعنی ایک اس کا وقت معین ہے، اس وقت اس کو قبضہ حاصل کرنا چاہیے اور اس کو دینا چاہیے مال، لیکن اگر وقت سے پہلے وہ اس کو دیتا ہے کہ چلو آپ استفادہ کریں، لیکن اگر میری شرائط زکوٰۃ کی وہ کیا ہو گئیں مختل ہو گئیں، تو پھر جناب علی نے واپس کرنا ہوگا مال۔ او غیر مصاحب للنیت یا اس نے زکوٰۃ والا مال اس کو دیا تھا، اس وقت نیت نہیں کی تھی بلکہ بطور قرضہ دیا تھا کہ جناب علی میں ابھی نیت نہیں کر رہا، ابھی آپ کو دیتا ہوں، آپ اپنا جو ہے نا جی کام چلائیں، اگر زکوٰۃ کی شرائط مجھ پر پوری نہ ہوئی تو پھر جناب علی کو واپس کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری جو ہے یہ جو فوائد ہیں، یہ جو ثمرات ہیں، یہ اس صورت میں ہوتے ہیں جب ہم کہیں کہ 12واں مہینہ وہ کیا ہے سال کے ساتھ شامل ہے، 11 مہینے جس طرح اصل ہیں اسی طرح 12واں مہینہ بھی ان میں شامل ہے۔ اگر زکوٰۃ کے طور پر کوئی مال دیا گیا تو وہ کیا ہوگا فقیر یا مستحق کے پاس اس کی امانت ہوگا۔ اگر اس نے بغیر نیت کے اس کو دیا تھا اور کہا تھا کہ جناب ابھی میں نیت نہیں کر رہا، اگر مجھ پر شرائط وغیرہ ہو گئی تو میں آپ کو دے دوں گا، نیت کر لوں گا، نہیں تو جناب علی نے واپس کرنا ہے۔ یا وقت سے پہلے اس نے کوئی چیز دی تھی کہ جناب علی آپ کو میں قرضے کے طور پر دیتا ہوں، آپ استفادہ کریں، اگر مجھ پر شرائط زکوٰۃ ہو گئیں تو میں نیت کر لوں گا، آپ کو دے دوں گا، نہیں تو پھر واپس کرنی پڑے گی۔ تو یہ چند ایک مثالیں ہیں جن میں پھر کیا ہوتا ہے فقیر صاحب اس کا ضامن ہوتا ہے۔ مختصر طور پر دلیلوں کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں۔ ان حیوانات کے بیکار ہونا شرط ہے، عوامل نہ ہونا شرط ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور سب کا جو روایات ہیں اہل بیت کی وہ بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح فضلاء میں فرمایا لیس علی العوامل شیء، یعنی کام کرنے والے حیوانات پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ انہی کی دوسری ایک روایت تھی ولا علی العوامل شیء، اور صحیح زرارہ میں بھی میرے خیال میں اسی طرح موجود تھا۔ تو اس کے بعد آتے ہیں کہ اس کے جو معارض بعض روایات منقول ہیں تو ان سے یا تو استحباب مراد لیا جائے گا یا اضطراری حالات مراد لیے جائیں گے، اور ان کا معیار عرف ہے، عوامل نہ ہونے کا معیار عرف ہے۔ تو یہ عرف معاشرہ جو ہوتا ہے یہ ان بہت ساری جگہوں پر شریعت میں یہ کیا ہوتا ہے معیار ہوتا ہے، جن چیزوں کو شریعت نے ڈیفینیشن دقیق طریقے سے بیان نہیں کی تو پھر اس کو عرف پر چھوڑ دیا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک آدھ دن سال میں اگر اس سے کام لے لیا جائے تو پھر وہ اس کے منافی نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کو کام کے لیے ہی پالا جائے جانور کو اور پھر وہ 1-2 دن کام کرے تو اس پر بھی عامل ہونے کا عنوان صد کرے گا، چونکہ اصل اس کو پالنے کی غرض یہی تھی۔ سال گزرنے کی جو شرط ہے اس کی دلیل کیا ہے جناب؟ اس میں اول تو کوئی اختلاف نہیں ہے فقہاء شیعہ میں، اور دوسرا روایات ہے، صحیح فضلاء ہے لیس علی العوامل من الابل والبقر شیء،
یہاں تک کہ فرمایا کل ما لم یحل علیہ الحول عند ربہ فلا شیء علیہ فیہ، ہر وہ حیوانات کہ جس پر سال نہ گزرے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ فِيهِ، جب سال اس کا گزر جائے باقی شرائط موجود ہوں تو زکوٰۃ اس میں واجب ہے. وسائل الشیعہ باب 8 ابواب زکوٰۃ الانعام میں ہے. زرارہ کی روایت امام باقر علیہ السلام سے لا یزکى من الابل والبقر والغنم الا ما حال علیہ الحول وما لم يحل علیہ الحول فكأنه لم يكن. وسائل الشیعہ باب 12 ابواب زکوٰۃ ذہب و فضہ، یعنی سونے چاندی کی زکوٰۃ کے ابواب میں. تو بہرحال یہ ایک سال کا گزرنا شرط ہے. 11 مہینے گزرنے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور دلیل بھی صحیح فضلا ہے. میں نے عرض کی رجل کانت لہو 100 درہم فوہب لبعض اخوانہ او ولدہ او علی فرارا بہا عن زکوٰۃ. ایک شخص کے پاس 200 درہم تھے، اس نے وہ اپنے بعض بھائیوں کو یا اولاد کو یا اہل و عیال کو بخش دیے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے. فعل ذلک بیا قبل حل بشہر، یعنی 1 مہینہ باقی تھا تو اس سے پہلے اس نے اس کو انجام دیا. فرمایا اذا دخل الشہر الثانی عشر فقد حال علیہ الحول، جب 12واں مہینہ داخل ہو جائے تو سال پورا ہو گیا. وواجبت علیہ فیہ الزکوٰۃ، اور اس پر پھر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. یہ روایت ویسے ابواب زکوٰۃ ذہب و فضہ میں ہے. سابقہ جو روایت تھی سیح فضلا اور زرارہ وہ باب نمبر 8 میں تھی ابواب زکوٰۃ انعام میں. اگر یہ روایت نہ ہوتی تو پھر پورا سال یعنی 12واں مہینہ بھی گزرنا اس میں شرط ہوتا بقیہ نصوص کی اتباع میں. لیکن روایت خاص موجود ہے کہ زکوٰۃ کے باب میں 11 مہینے ہی گزرنے کو سال شمار کیا جاتا ہے. بہرحال اس میں اختلاف نظر شدید ہے. شہید ثانی نے 12ویں مہینے کو بھی سال میں شمار کیا ہے. شہید اول کے کلام سے ظاہر ہے کہ 11 مہینے گزرنے کافی ہیں، سال مکمل ہو جاتا ہے. تو وجوب متزلزل ہوگا اگر جب کیا ہے 12واں مہینہ داخل ہو جائے تو وجوب ثابت ہو جائے گا جب 12واں مہینہ داخل ہو جائے. شہید اول و ثانی محقق کرکی اور میسی دوسرے نظریے کے قائل ہیں، چونکہ جو دلیل ہے سائمہ ہونے کی اور دوسری دلیلوں کی وہ سال کے بارے میں پورا سال مکمل ہونے پر ظہور رکھتی ہے. تو ان کے درمیان جام کس طرح کریں گے؟ یہ روایت جو ہے نا جی اس سے مراد ہے وجوب متزلزل جو 11 مہینوں کے ساتھ واجب کرتی تھی زکوٰۃ کو. سید المدارک سید عاملی اور فخر المحققین علامہ ہلی کے فرزند اپنی کتاب ایضاء الفوائد میں، اور اسے فتاوی کے ظاہر کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے کہ وہ 11 مہینے گزرنے کے ساتھ ہی وجوب کے استقرار کے قائل ہیں روایت فضلاء کی وجہ سے، اور یہی اقویٰ ہے. اور نزاع کا فائدہ بھی شہید ثانی نے بیان کر دیا اپنی مثالوں میں. اس کی روشنی میں پھر سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ہم 12ویں مہینے کو جوز قرار دیں تو اگر شرائط اس میں مختل ہو جائیں تو پھر زکوٰۃ کیا ہوگی، واپس لی جا سکتی ہے زکوٰۃ والا مال، چونکہ وہ زکوٰۃ شمار ہی نہیں ہوئی.